بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین وی لاگ نمبر ہے 326 326 اور آج اس کی پہلی قسط ہے۔ ناظرین صفحہ نمبر ہے 339 معارف القرآن جلد 2 سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 16۔ ناظرین روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2۔ سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4، اور رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی تو سود چکائے، کوئی تو ذمہ لے، اس انقلاب کا جو آج تک ادھار سا ہے۔ رنگ محفل چاہتا ہے ایک مکمل انقلاب، چند شمعوں کے بھڑکنے سے سحر ہوتی ہے۔ وی لاگ نمبر 326 پہلی قسط ہے، صفحہ نمبر ہے 339۔ حافظ ذکی الدین نے ترغیب و ترہیب میں لکھا ہے کہ 4 خلفاء یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ اور ہشام بن عبد الملک نے اپنے زمانے میں غیر فطری حرکت والوں کو آگ میں جلا ڈالا تھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے محمد بن المنقدر کی روایت سے ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کو خط لکھا کہ یہاں عرب کے ایک علاقے میں ایک مرد ہے جس کے ساتھ ایک عورت والا کام کیا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے اس سلسلے میں صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان میں حضرت علی بھی تشریف لائے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کا ارتکاب سوائے ایک قوم کے کسی نے نہیں کیا، اور اللہ جل شانہ نے اس قوم کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ آپ سب کو معلوم ہے۔ میری رائے ہے کہ اسے آگ میں جلا دیا جائے۔ دوسرے صحابہ کرام نے بھی اس پر اتفاق کر لیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے اسے آگ میں جلا دینے کا حکم دیا۔ مذکورہ روایات میں قوم لوط کے عمل کا حوالہ بار بار آیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے وہ قوم کفر و شرک کے علاوہ اس بدترین اور غیر فطری حرکت کی بھی عادی تھی، اور جب حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا ان پر اثر نہ ہوا تو اللہ جل شانہ کے حکم سے فرشتوں نے اس قوم کی بستیوں کو زمین سے اٹھا لیا اور اوندا کر کے منہ بھر زمین پر پھینک دیا، جس کا ذکر سورۃ اعراف میں آئے گا انشاءاللہ۔ مندرجہ بالا روایات اس ذات بالجنس سے متعلق تھی۔ روایات میں عورتوں کے ساتھ غیر فطری فعل کرنے پر بھی شدید ترین وعید آئی ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ینظر اللہ عز وجل الى رجل انی رجلا او امرات فی دبرها الترغیب والترہیب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل شانہ اس مرد کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے جو مرد یا عورت کے ساتھ غیر فطری فعل کرے۔ عن خزیمہ بن صامت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یستحیی من الحق 3 مرات لا تأتوا النساء فی ادبارہن الترغیب والترہیب۔
فرمایا عورتوں کے پاس غیر فطری طریقہ سے مت آیا کرو۔ خزیمہ بنت ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ حق بیان کرنے میں شرم نہیں کرتے۔ یہ الفاظ آپ نے 3 دفعہ ارشاد فرمائے، پھر فرمایا عورتوں کے پاس غیر فطری طریقہ سے مت آیا کرو۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ملعون من اتی امرت فی دبرہا ترغیب والترہیب۔ وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من آتا حازن او امرتن فی دبرہا او کہنن فصدقہ فقد فکفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ شخص ملعون ہے جو غیر فطری طریقہ سے بیوی کے ساتھ جمع کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مرد حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ جمع کرتا ہے یا غیر فطری طریقہ سے اس کے ساتھ جمع کرتا ہے یا کسی کہن کے پاس جاتا ہے اور غیب سے متعلق اس کی خبر کی تصدیق کرتا ہے، تو ایسے لوگ اس دین سے منکر ہو گئے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس کبھی فعل کے لیے کسی معین حد کے مقرر کرنے میں تو فقہا کا اختلاف ہے، جس کی تفصیل کتب فقہ میں موجود ہے، تاہم اس کے لیے شدید سے شدید سزائیں منقول ہیں، مثلاً آگ میں جلا دینا، دیوار گرا کر کچل دینا، اونچی جگہ سے پھینک کر سنسار کر دینا، تلوار سے قتل کر دینا وغیرہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ انشاءاللہ اسی کے متعلق قرآن کریم کی صورت میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ ہر ایک مقام ہر ایک مقام میں، ہر ایک مقام میں، ہر ایک جہاں میں، ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں۔ جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں نبی کے در پہ پڑے ہوئے ہیں۔ نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں میں پڑھ رہا ہوں، میں لکھ رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں، اسی کے صدقے گناہ میرے جھڑے ہوئے ہیں۔ نبی کے ساتھی تو ہیں ستارے، چمک رہے ہیں، دھمک رہے ہیں، اے موتیوں کی لڑی صحابہ یہ کیا نگین جڑے ہوئے ہیں۔ ہر ایک جہاں میں، ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں۔